ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ ناظرین کرام، صحابہ تو بہت سارے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور یقیناً وہ ہم سب کے لیے آئیڈل بھی ہیں، نمونہ بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کے بارے میں اور ہمارے ایمان کے بارے میں ہمیں یہ کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ بعد والے جو ہیں وہ صحابہ کرام جیسا ایمان اگر لے کر آئیں گے تو پھر ان کی کامیابی ہے، پھر ان کی کامرانی ہے۔ یوں تو سارے صحابہ ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارے ہیں، ستارے ہیں۔ ان میں سے بعض صحابہ جو ہیں وہ یونیک ہیں، اور ان میں سے ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے صحابی کہ جن کو میں بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ لائک کرتا ہوں، وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مراد رسول ہیں۔ مراد رسول میں نے اس لیے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو وہ مرید بن کر آئے ہیں، اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو وہ بھی مرید بن کر آئے ہیں، اور اول اسلام لے کر آنے والی خاتون جو ہے خطیرۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں تو وہ بھی مرید بن کر آئی ہیں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی دعا کے اندر مانگا ہے، اور حدیث کے اندر باقاعدہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اے اللہ اسلام کو قوت دے، تقویت دے، مضبوط کر دے، یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا دیے، جو کہ صحابی رسول بنے، اور پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے نبی کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میں نے مردوں میں سے پوچھا ہے کہ آپ مردوں میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر مردوں میں سے پوچھتے ہو تو ابوہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس سے پیار ہے۔ اس سائل نے، سوال کرنے والے نے، اس صحابی نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو پھر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عمر، فرمایا کہ پھر میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں، اور پھر یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی ایمان کی تکمیل کی گواہی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اور یوں چلتے جا رہے تھے، تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں الا من نفسی، مگر اپنی نفس، جو میرا نفس ہے، میری جو ذات ہے، اس سے بڑھ کر میں نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ عمر یاد رکھو اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری شخصیت اس کے ہاں، اس کے اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے محبوب نہیں بن جاتی۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن میں اس وقت جو ہے اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی ایمان کی تکمیل کی گواہی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور پھر یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے اندر دین تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بینما انا نائم، ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے،
دکھائے گئے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے اوپر قمیضیں تو تھیں لیکن کسی کا قمیض جو ہے وہ اس کے سینے کو ڈھانپے ہوئے تھا، اور بعض لوگ اس طرح کے بھی تھے کہ ان کے قمیض جو ہیں وہ سینے سے بھی اوپر تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ایک ایسا شخص مجھے جو ہے دکھایا گیا کہ جس کے اوپر ایسی قمیض تھی کہ وہ چل رہے تھے تو ان کی زمین نیچے کھسٹ رہی تھی، نیچے لگ رہی تھی، زمین کو ٹچ کر رہی تھی، وہ پیچھے جو ہے وہ چلتی آ رہی تھی، جس طرح آپ چل رہے تھے وہ شخص چل رہے تھے، اسی طریقے سے قمیض پیچھے پیچھے زمین کے اوپر ٹچ کرتی ہوئی چلتی آ رہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان کی تو صحابہ کرام نے فرمایا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ نے اس کی پھر کیا تعبیر مراد لی ہے، کیا اس کی تعبیر ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین، وہ عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو قمیص لٹک رہی تھی وہ دین ہے، دین یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر جو ہے دین کوٹ کوٹ کر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی طریقے سے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر میں نے دودھ پیا، میں نے اتنا دودھ پیا حتی رأیت فی ظفرہ او فی اظفارہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس دودھ کے نشانات کو، اس کے آثار کو اپنے ناخن کے اندر یا اپنے ناخنوں کے اندر دیکھا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پینے کے بعد وہ پیالہ، وہ برتن جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے اس کی پھر کیا تعبیر نکالی ہے، آپ کیا اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علم ہے، یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر علم جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پایا جائے گا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان من بعد نبی لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ ضرور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی ہوتے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی شخص جو ہے وہ نبی بن کر نہیں آئے گا، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی نبی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہو جتنی مرضی اس کی عظمت ہو، تو فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مناقب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہری جو ہے وہ دوستی اور بہت گہرا تعلق تھا، تو میں انشاءاللہ اپنے اگلے پروگراموں کے اندر اسے مزید واضح کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ جلال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔